السلام علیکم میرے تمام چاہنے والوں کو حیدر علی کا سلام۔ اچھا، رات کو میرے ساتھ انسیڈنٹ یہ ہو گیا کہ ہم رات کو افطاری کرنے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میری پکی نائٹ شفٹ چل رہی ہے، تقریباً میں نے 1-2 ماہ مارننگ کی ہے، اس کے بعد نائٹ ہی آ گئی، کیونکہ ہماری کمپنی کے جو رولز ہیں سپیر ہیں اس کے لحاظ سے جو لڑکے اچھے کام کرتے ہیں، مطلب وہ کچھ سینئر لیول کے ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر پکا نائٹ میں کام کروا دیتے ہیں، کیونکہ نائٹ میں زیادہ تر کام ہوتا ہے۔ اگر ہماری مطلب دن کی پر ایوریج جو سیل بیسز ہوتی ہے اس کی 80% سیل ہماری نائٹ میں ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے پھر نائٹ میں کام زیادہ ہوتا ہے۔ حالانکہ ہماری 2 شفٹیں کام کرتی ہیں، مارننگ اور نائٹ الگ الگ ہے۔ تو میں الحمدللہ 2 سال کے قریب پہنچنے والا ہوں، ابھی میں نائٹ شفٹ چل رہا ہوں اور الحمدللہ بہت مزہ آیا۔ یہ نہیں کہ میں خوش نہیں ہوں نائٹ میں، الحمدللہ بہت خوش ہے۔ کمپنی میں کہتا ہوں بہت مزے کی ہے یار۔ اگر اسلام آباد پرنٹنگ کے اندر وہ جو لوگ دیکھتے ہیں تو وہ چیز اس کو جوائن کریں اور دل زور سے کوشش کر کے جوائن کریں۔ اس وقت میں کہتا ہوں کہ آپ کو گورنمنٹ جاب ملنا تو ویسے ہی مشکل ہو گیا ہے، پاکستان کے اندر گورنمنٹ جاب ویسے بہت 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 ہی مشکل ہو گئی ہے۔ تو اس کے لحاظ سے الحمدللہ پرائیویٹ جاب جو چیز ایس کی ہے، اس سے بیسٹ جاب میں کہتا ہوں کوئی اپرچونیٹی ہے ہی نہیں آج کے دور میں۔ اور الحمدللہ آپ کی ہر چیز ہر ایک خطے میں آپ کے ساتھ یہ تعاون کرتی ہے۔ اب آپ کی زندگی کوئی مرنا ہو، کوئی معاملہ ہو، کوئی آپ کے ساتھ انسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے علاوہ آپ کے گھر کو مطلب ایسے حادثات ہو گئے ہیں، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، کوئی بیماری ہو گئی ہے، تو آپ کے ساتھ اچھا خاصا تعاون کرتی ہے۔ ایون آپ کے شادی بیاہ کے مواقع پر بھی آپ کے ساتھ تعاون کرتی ہے۔ الحمدللہ دیکھ لیں اس ٹائم پرائیویٹ کمپنیز جتنی بھی کام کر رہی ہیں اسلام آباد کے اندر، میں نے نہیں دیکھا کوئی اتنا آپ کے ساتھ تعاون کرتی ہے۔ ہمارے افطار کے ٹوٹل خرچہ کمپنی اٹھا رہی ہے، ہمارے کھانے کا، رہائش کا، اور اس کے بعد ہمارے صبح سحری کے وقت وہ بھی سارا خرچہ کمپنی اٹھاتی ہے۔ الحمدللہ یہ بھی نہیں کہ بھائی بالکل نارمل سی چیزیں ہوتی ہیں، الحمدللہ اچھا خاصا پروٹوکول کے ساتھ افطاری جیسے ہم لوگ گھر میں کرتے ہیں ویسی ہی افطاری کا ہمیں ماحول دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے خوش رکھے۔ میں کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ چیز اس کو بڑا پروموٹ کرتا ہے، یہ چیز اس کے بارے میں اچھا بولتا ہے، بات وہ نہیں کہ میں کام کر رہا ہوں، حالانکہ اس لحاظ سے کہ جو بندہ اس کے اندر ہوتا ہے چیز کو وہ اس کو زیادہ اچھی بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ حالانکہ جہاں جو گیسٹ ہوتے ہیں وہ کچھ میرے دیکھنے والے فالوورز بھی ہوں گے، کوئی ویورز بھی ہوں گے جو دیکھتے ہوں گے مجھے، اور ان کو پتہ ہوگا کہ جو یہاں چیزیں سکھائے ہوئے ہیں نا، ان کو پتہ ہوگا کہ گیسٹ کے ساتھ یہ کیسا تعلق بناتے ہیں اور کیسے عزت و احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو میں کبھی پریفر نہیں کروں گا کہ آپ چیزیں اس پہ آئیں یا یہ کریں وہ کریں، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ زندگی میں ایک بار ضرور آ کے چیک کریں۔ اگر آپ کو دوسرے ریسٹورینٹ سے کوئی چیز اس میں بہتر لگے تو پھر یہاں بے شک کھائیں، اگر آپ کا ضمیر مانتا ہے تو۔ اور رزق دینے والے اللہ کی ذات ہے، وہ جس کا رزق یہاں لکھا ہوگا۔ یہاں ہم مارکیٹس کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک ہی قسم کی دکان ہوتی ہے، یا ایک ہی قسم کی شاپ ہے، ایک ہی قسم کا ریسٹورینٹ ہے، تو اس کے ساتھ اسی قسم کے ہزاروں یا لاکھوں ریسٹورینٹ ہوتے ہیں، کئی گنا اس سے مطلب بڑے اور اچھے ریسٹورینٹ ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے سب کو رزق برابر دینا ہوتا ہے۔ کسٹمر اسی گلی میں آتا ہے، اسی کونے پہ رکتا ہے، وہیں پہ 2-3 ہوتے ہیں، اس کی وہ نصیب ہوتا ہے جس کے رزق کا وہ کسٹمر اس کے ریسٹورینٹ میں گھستا ہے۔ تو اس لیے رزق کے بارے میں یہ ٹینشن کسی کو نہیں ہوتی، لیکن میں آپ کو یہ کبھی پریفر نہیں کروں گا کہ آپ میری وجہ سے چیزیں اس پر آئیں، لیکن میں آپ کو اتنا ضرور کہوں گا کہ میری وجہ سے ایک بار آپ چیزیں اس کو ضرور آزمائیں اور چیک کریں کہ یہ گیسٹ کے ساتھ کیسی کوالٹی، کیسی پریفرنس اور کیسے آپ کے ساتھ انر ٹاک میں آپ محسوس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ گڈ محسوس کریں گے۔ تو میں آپ کو انسیڈنٹ بتا رہا تھا کہ رات کو نا ہم جب جاتے ہیں نا نائٹ شفٹ، تو عام روٹین میں ہم 7 بجے ڈیوٹی ہوتی ہے صبح 3 تک، لیکن یہ جو ہوتے ہیں نا روزے، ان میں ہم 8 بجے ڈیوٹی میں اسٹارٹ ہوتی ہے، اور 8 کے بعد ہم جا کے کھڑے ہوتے ہیں گھنٹہ ایک، اور اس کے بعد پھر ہم سارے پڑھتے ہیں، نماز تراویح پڑھ لی، اس کے بعد روٹی شوٹی کھائی، مطلب 11 تک ہم لوگ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ تو ہم 8 بجے جاتے ہیں ڈیوٹی پہ الحمدللہ۔ تو ڈیوٹی سے جانے سے پہلے جب افطار کا وقت تھا، 6-6:15 کا ٹائم تھا، تو آر جی ایم صاحب آ گئے، وہ تھوڑے غصہ کرنے لگے کہ بچوں میں گرومنگ سیٹ نہیں ہے۔ تو آپ کے بھائی نے جیسے ہی لوٹے افطاری کر کے، اس میں 8 بجے ڈیوٹی بھی جانا، تو اس میں ہو رہے تھے 6:45، سیدھا پھر رہائش پہ آئے جناب جی۔ ابھی سب لڑکے سوئے پڑے تھے، کچھ سوئے پڑے تھے جن کو روزہ تھا وہ گئے ہوئے تھے افطاری کرنے، ان کو آ کے اٹھایا بھائی جان، ایسے ہمارے آر جی ایم صاحب جو ہیں وہ تھوڑا غصے میں ہیں، تو احتیاط کریں گرومنگ کے لحاظ سے۔ تو کچھ دوستوں نے خط کیا ہوا تھا، کچھ نہیں کیا ہوا تھا، کچھ گرومنگ خراب تھی، تو سب کو اٹھوایا، پھر انہوں نے خط کیا، میرا بھی بنایا، اپنا بھی بنائے۔ زندگی ایسے گزرتی ہے، بیچلر لائف۔ اب دیکھو گھر ہوتے کئی کسی حجام کے پاس جا رہے ہیں جی، پیسے خرچ رہے ہیں، تو باپ کے پیسے ہوتے ہیں۔ تو میں کسی پرانے دن کی بات ہے، میں کہیں بیٹھا تھا، تو ایک نا مقولہ میرے سامنے آیا کہ جب میں خود کمانے لگا تو مجھے سمجھ آیا کہ باپ نے باپ کا کردار نبھایا کیسے۔ تو حقیقت ہے یہ بات، میں آج خود کماتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ
ہمارے والدین جب کماتے تھے اور ہم چھوٹے تھے تو ہم اس طرح کی فرمائشیں کر دیتے تھے کہ میں آج سوچتا ہوں میں بہت پاگل تھا یار، میرے والد صاحب کی اتنی مطلب آمدنی نہیں تھی، میں ان سے اتنی فرمائشیں کرتا تھا، پھر بھی وہ پوری کر لیتے تھے۔ یہ ان کی ہمت تھی یار، گھر کے خرچے بھی پورے کرنا اور اپنی ٹینشنیں بھی آزمانا اور گھر کے بچوں کو کپڑے جوتے پورے کرنا۔ الحمدللہ آج خود بھی کماتا ہوں تو اپنی کوئی چیز مہنگی لینی پڑے تو ایک بار سوچنا پڑتا ہے یار میری جیب پہ کتنا اثر پڑے گا یار، اور وہ والدین ہو کر الحمدللہ اتنے بچوں کو پالا ہے یار۔ الحمدللہ ہم 5 بہن بھائی ہیں اور ان کو اور ہمیں والدین نے الحمدللہ بادشاہوں کی طرح پالا ہے۔ مجھے یاد ہے آج کا دور بھی 2006-07 کی بات ہوگی، میں نے ہوش سنبھالا کیونکہ میری 2000 کی پیدائش ہے۔ تو اس وقت میرے پاؤں میں باٹا کے جوتے ہوتے تھے اور کپڑے اچھے خاصے کاٹن کے لیلن کے کپڑے ہوتے تھے۔ اس دور میں ہمارا گاؤں ہے اصل بیسیکلی، وہاں پہ جو امیر زادے لوگ قسم کے ہوتے جو نواب تھے وہاں کے، ان کے جو بیٹے تھے وہ بھی باٹا کے جوتے پہننے سے قاصر تھے، لیکن میرے والد صاحب اس ٹائم سرگودا ہمارے گاؤں سے کم 250 کلومیٹر دور ہے۔ والد صاحب وہاں سے سرگودا سے آ کر ہم سب بھائیوں بہنوں کے لیے باٹا کے جوتے لے کے جاتے تھے، اور ہم نے بچپن میں چپل اور ایون کھلے شوز اور بند شوز بھی ہمیشہ باٹا کے ہی پہنے۔ اس دور میں کہتا ہوں والد صاحب نے ہمیں بادشاہ اور زندگی گزارائی ہمارے ساتھ۔ تو پھر ایک انسیڈنٹ بنا والد صاحب کے ساتھ 2012 کے اندر، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ فرسٹ ڈیٹ تھی 1 جنوری 2012، سال کا اسٹارٹر ڈے تھا، اور ہماری کو مطلب نہ فوتگی ہوئی تھی۔ اوپر ہمارے پہاڑی علاقہ ہے، سراں کے نام سے مشہور ہے، وہاں پہ ہمارے رشتہ دار ایک کزن تھی وہ فوت ہوئی ابو لوگوں کی، وہ اسی کے فائدہ خانے کے لیے جا رہے تھے، تو واپسی میں لوٹتے ہوئے ہماری جو پوری مطلب بس تھی وہ الٹ گئی۔ ایک شادور قسم کا ڈالا تھا وہ الٹ گیا، اس میں ہمارے 3-4 بندے موقع پہ مارے گئے اور والد صاحب کو پوری باڈی پیرالائز ہو گئی، سوائے گردن میں کوئی چیز کام نہیں کرتی تھی۔ تو الحمدللہ ابھی ہمارے ساتھ پر ان کا سایہ قائم ہے۔ انشاءاللہ کچھ دنوں عید کے بعد چھٹی انشاءاللہ جائیں گے تو آپ کو میں اپنے والد صاحب سے ملاقات کرواؤں گا، آپ لوگوں کی انشاءاللہ آپ سے ملوائیں گے، آپ کو دکھائیں گے، اور اپنے بہن بھائی بھی دکھاؤں گے انشاءاللہ آپ کو۔ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے اسرار علی اور بڑا بھائی ہے یاسر علی، وہ شاپ رن کرتا ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ تو آپ سے بس پرزور گزارش ہے کہ سپورٹ کریں مجھے، میں آپ کے لیے اور انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو بناتا رہوں گا، کیونکہ میرا کام یہ ہے آپ لوگوں کو خوش رکھنا، آپ کے ساتھ اپنی انفارمیشن شیئر کرتے رہنا اور آپ سے باتیں کرتے رہنا تاکہ آپ بھی خوش رہیں، آپ کا ٹائم بھی ضائع نہ کروں اور آپ سے اچھی طرح باتیں بھی کرتا رہوں تاکہ آپ خوش رہیں۔ اور میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ضرور کمنٹ کریں، بتائیں مجھے آپ کے روزے کیسے گزر رہے ہیں۔ الحمدللہ میرے روزے بہت اچھے جا رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اللہ انشاءاللہ ان کا اجر بہت اچھے طریقے سے دے گا۔ اور میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ جو اچھے خاصے ہو کر روزے نہیں رکھتے، یہ تنقید نہیں ہے، میری ایک ریکویسٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ ترجمہ تو ان کا یہ ہے کہ یہ روزے تم پر فرض کر دی گئی جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تو روزے ہم سے پہلی امتوں پر بھی تھے، تو ان پر عذاب کیوں برسے کہ وہ اللہ کی مطلب جو قائم کردہ حدیں ہیں، قائم کردہ حدود سے باہر نکل جاتے تھے۔ تو اللہ نے ہم پر کچھ حدیں قائم کر دی ہیں، جیسے نماز پڑھیں فرض کر دی گئی ہے، کچھ فرض ہیں کچھ حقوق ہیں، تو کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو جو فرض چیزیں ہوتی ہیں ان کو تھوڑا اپنے مائنڈ میں تھوڑا سیٹ اپ کے لحاظ سے لیا کریں، اور ان کو تھوڑا سا نا لائک ٹپیکل نہ لیا کریں۔ آپ اگر آپ دل میں ایک پریفرنس دیں گے نا کہ ایک فرض کو میں نے فرض ضرور ادا کرنا ہے، میں نے حقوق ہیں، اس کے بعد کچھ سنت ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ نفل ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، وہ آپ کا ٹائم نہیں ہے، وہ آپ کو گناہ نہیں بننے والا، کر لیں گے ثواب ہے، نہیں کریں گے گناہ نہیں ہے، لیکن فرض ایسی چیز ہے کریں گے تو ثواب ہے، نہ کریں گے تو گناہ ہوگا، اس لیے فرض کو ترجیح دیے کریں زندگی کے اندر۔ اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو حقوق اللہ ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں کچھ حقوق العباد ہوتی ہیں۔ حقوق العباد جو ہے حقوق اللہ جو ہے وہ اللہ ہو سکتا ہے ہمیں معاف کر دے، لیکن حقوق العباد کے اندر اللہ کبھی معافی نہیں دے گا جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہ کر دے۔ تو کسی کے ساتھ دھوکہ فریب، دھوکہ دہی، اس طرح کی بے ایمانی، وعدہ خلافی، اس طرح چیزوں سے گریز کیے کریں، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کریں، لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کے جو معیار ہیں ان کو اچھی طرح نبھا کے رکھیں۔ اللہ حافظ۔ جس نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اگر اس طرح کی اور ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں میرے بارے میں اور انفارمیشن اباؤٹ اینی تھنگ یو کین کمنٹ۔ اللہ حافظ۔